اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کچھ دینے میں دیر کیوں کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات حالانکہ یہ جانتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ بہت تکلیف میں ہے، بڑے دکھ میں زندگی گزار رہا ہے، ایک سیاہ رات چھائی ہوئی ہے دکھوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے دکھوں، تکلیفوں، روتی آنکھوں، گڑ گڑاہٹ کو سن کے بھی خاموش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی گہری خاموشی کیوں ساتھ لیتا ہے؟ حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ میرے بندے کو اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے، وہ پھر بھی عطا نہیں کرتا بلکہ دیر کرتا ہے۔ وہ دیر بھی تو جان بوجھ کے کرتا ہے نا، اگر اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں آپ کو سب کچھ عطا کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس کی خاموشی اتنی گہری ہے، میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کس حد تک گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہتے ہیں، ہر طریقے کی بات وہ برداشت کرتا ہوگا، وہ گلہ بھی تو کرتے ہیں نا۔ ایک بچہ سمندر کے کنارے کھیل رہا تھا، اس کا جوتا سمندر کے اندر گم ہو جاتا ہے، لہر آتی ہے، جوتا اس کا لے کے اندر چلی جاتی ہے۔ جیسے وہ جوتا گم ہوتا ہے، وہ بچہ سمندر کے ساحل پہ لکھ دیتا ہے کہ سمندر چور ہے۔ سمندر خاموشی کے ساتھ اس بات کو برداشت کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک مچھیرا آتا ہے، مچھیرا بولتے ہیں مچھلیاں پکڑنے والے کو، وہ سمندر کے اندر داخل ہوتا ہے، اسے ڈھیر ساری مچھلیاں ملتی ہیں، وہ جا کے بازار میں بیچتا ہے اور خوب پیسہ بناتا ہے۔ وہ ساحل پہ آ کے لکھ دیتا ہے سمندر صحیح ہے۔ ایک اور مچھیرا آتا ہے، وہ آ کے سمندر میں پورا دن جو ہے نا وہ خوار ہوتا رہتا ہے، اسے ایک مچھلی بھی نہیں ملتی، وہ جاتے ہوئے سمندر کے کنارے پہ لکھ دیتا ہے سمندر کنجوس ہے۔ ایک مائی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پہ کھیل رہی تھی، سمندر کی لہر آئی، وہ اسے اٹھا کے سمندر کے اندر لے جاتی، اس کا بیٹا مر جاتا ہے۔ تو وہ اماں جی سمندر کے کنارے لکھ دیتی ہیں کہ سمندر قاتل ہے۔ ایک اور انسان آتا ہے، وہ سمندر کے اندر گہرا غوطہ لگا کے اس کے اندر سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتا ہے، وہ آ کے لکھ دیتا ہے کہ سمندر تقدیریں بدل دیتا ہے۔ ایک اور انسان ہے، وہ رات کی خاموشی میں سمندر کے ساحل پہ چلا جاتا ہے، وہ جا کے دیکھتا ہے، اسے گہری خاموشی نظر آتی ہے، وہ ساحل کے کنارے پہ لکھ دیتا ہے سمندر خاموش ہے۔ لیکن سمندر کیا کرتا ہے؟ سمندر صرف ایک لہر اپنی اٹھاتا ہے اور تمام کی تمام رائے کو ختم کر دیتا ہے، سب کچھ مٹا کے دوبارہ سمیٹ دیتا ہے، بالکل ساحل صاف ہو جاتا ہے، کسی کی رائے باقی نہیں رہتی۔ سمندر کی صرف اپنی موج باقی رہتی ہے، اپنی وحشت باقی رہتی ہے، اپنا کردار باقی رہتا ہے، اپنی ذات باقی رہتی ہے۔ یہ صرف میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر انسان اس کے بارے میں خیالات سوچیں لے کے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جب ایک جھلک نظر کرم کی دیتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمام گلوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دعا کو یا آپ کی کوئی بھی بات آپ کو عطا کرنے میں دیر کرتا ہے نا، تو کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے 7 وجوہات ہیں جو آپ کے ساتھ آج میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو تخلیق کیا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ تخلیق کی، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا ہے کہ میں نے بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے اس کو خلق کیا۔ ابن العربی فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا آئینہ بنایا۔ کشف المجوب میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے نا، یہ ایک آئینے کی طرح ہے، اس کے اندر انسان کو عکس یار نظر آتا ہے۔ عکس یار سے مراد ہے اس میں اللہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جب احدیت کے نور سے نکل کے وحدانیت کی جانب بڑھا تو اس میں اللہ کی صورت میں بڑھا تھا، وہ اس میں اللہ انسان کی ذات کے اندر جھلکتا ہے، جسے فقیر دیدار الہی بھی بولتے ہیں۔ تو انسان اس قدر ایک اعلیٰ چیز ہے، لیکن در حقیقت جب ہم پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، تو ہم بالکل ایک کچی مٹی کی طرح ہوتے ہیں، ہمارے اندر ذکر پختہ نہیں ہوتا اللہ کا، اللہ کی یاد پختہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دکھ، درد اور مصیبتیں انسان پہ نازل کرتا ہے۔ جب وہ دکھ، درد اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں نا، تو انسان خاموشی کی جانب جاتا ہے، خاموشی کی جانب جا کے انسان اللہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے، کیونکہ اللہ آپ سے پیار کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے اور آپ کو کچھ دیر کے لیے رونے دیتا ہے، کچھ دیر کے لیے گڑگڑانے دیتا ہے، تاکہ میرا بندہ روئے، اس کے قلب کی صفائی ہو اور یہ خام سے پختہ ہو سکے۔ اس کے بعد جب انسان جو ہے وہ مر کے میرے پاس آئے گا نا، اپنی حقیقت کو جان جائے گا، تو اس کو مجھ پہ فخر ہوگا کہ میرے اللہ نے کس طریقے سے ایک چھوٹے بچے کی طرح میری تربیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دکھ دے کے مجھے، چھوٹے چھوٹے بوجھ ڈال کے مجھے کس طریقے سے خام سے پختہ کرتا رہا، اور آج میری ذات کے اندر اس میں اللہ ذات جو ہے نا وہ زندہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر پختہ ہو چکا ہے، اور آج یعنی دن محشر کو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنے بڑے بڑے انعامات دے رہی ہے کہ دنیا کی زندگی بالکل ایک دھوکہ تھی، ایک فراڈ تھا، صرف اس فراڈ سے میں باہر آ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقت میں آپ کی ذات کے اندر رہ کے آپ کی ذات کو بنا رہا ہوتا ہے، آپ کو خام چیز سے لے کر پختہ چیز کی جانب اللہ لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ دیر کر دیتی ہے، سنتا بھی ہے، وہ عطا بھی کر دیتا ہے، لیکن وہ کچھ دیر ضرور کرتا ہے تاکہ اس کے بندہ تھوڑا پختہ ہو۔ اس کے بعد دوسری ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک صفت ہے کہ وہ دانا ہے۔
اس کائنات میں 7 ارب لوگ ہیں، یعنی 7 ارب دماغ ہیں، سب اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ تمام دماغ مل کر ایک سوچ بھی ایسی نہیں سوچ سکتے، ایک چال بھی ایسی نہیں چل سکتے جو اللہ تعالیٰ کی ذات چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دانائی کسی میں نہیں ہے، اور میں بہت ہی باریک بین ہوں، یعنی اتنی باریکی میں اتر جاتا ہوں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ 7 ارب دماغ مل کر بھی نا اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک چال کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو دعا کر رہے ہیں اپنے ایک چھوٹے سے دماغ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس تو دانائی کی حد ہی کوئی نہیں نا۔ ہمارے پاس ان 7 ارب میں سے صرف ایک ٹنی سا دماغ ہے جس کا 95% حصہ ہم یوز ہی نہیں کرتے۔ یہ تو سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے نا اس کا 95% حصہ آج بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں یوز کرتے، ہم صرف 5% یوز کرتے ہیں۔ ان 5% پر بھی ہمارے نفس کا قبضہ ہوتا ہے، روح کو ہم نے کہیں نیچے پتہ نہیں کدھر گم کر دیا ہوا، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہی ٹوٹ چکا ہوگا، صرف نفسانی خواہشات کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ تو در حقیقت ہم اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کر رہے۔ تو جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اتنی بڑے دماغ والے سے، اتنی بڑی دانا باریک بین ذات سے جب اللہ سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیں ہمارے فیوچر کو بھی، پاسٹ کو بھی، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے نا۔ اس نے دنیا میں شاید 10 دن رہنا ہے، 15 دن رہنا ہے، 10 سال رہنا ہے، 20 سال رہنا ہے، اور یہ ٹائم اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس اس نے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس اگر یہ خارا ہوا پہنچا تو اللہ کو بھی تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تم سے پیار تو کرتا ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں اس لیے دیر کر رہی ہے کہ تمہیں اس سے بہتر کچھ عطا کر دے، یا تمہارے ذہن کو ہی وہ بدل دے، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے نا وہ بہت بڑی صفت ہے کہ وہ دانا ہے، تم سے زیادہ جو تم ٹھیک سمجھتے ہو سکتا ہے وہ غلط سمجھتا ہو۔ تیسری ایک بہت بڑی وجہ دیکھو، بعض اوقات منصوبہ اس چیز کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی خاص پرسن تک پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ خاص جو پرسن ہے نا، میری مراد چوزن ون سے ہے۔ چوزن ون سے مراد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ولی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بہت قریب اور بہت خاص ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جن پر بہت کرم کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات ولایت عطا کرتا ہے۔ ان کا ایک جہان بسا ہوا ان تمام جہان کے اندر، یعنی ان 7 ارب لوگوں کے اندر وہ چوزن سولز الگ سے ایک جہان بسائے ہوئے ہوتی ہیں۔ ان کا آپس میں ایک اسپرچول کنیکشن ہر وقت بحال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہو سکتا ہے کہ بعد بندے پر وہ اتنا راضی ہو کہ اس کو اس بندے تک پہنچانا ہو اس نے۔ تو جب انسان غم اور دکھ میں روتا ہے نا، اتنی اس کی ذات کے اندر بے بسی اور وہ بڑھتی ہے، اس انسان کے اندر بے چینی بڑھتی ہے، تو انسان اپنی سول کا خودی کا سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہی انسان خودی کا سفر شروع کرتا ہے تو اس جہان کے اندر سے کوئی نہ کوئی ایسی سول جو چوزن سول ہوگی وہ اس کو اسپرچولی انگیج کر لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیر کرتی ہے لیکن آپ کو درستگی کی جانب لے کے جا رہا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے نصیب میں کوئی اعلیٰ علم لکھا ہو، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات خاموش ہے۔ چوتھی ایک اور بہت بڑی وجہ، شاید اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ جس کی وجہ سے وہ خاموش ہے۔ ہم اس کے سامنے مسلح پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا، شاید وہ دیکھنا چاہتا ہے ہمیں اپنے سامنے، میرا بندہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، مجھ سے گلے کر رہا ہے، مجھے خوشیاں سنا رہا ہے، مجھے دکھ سنا رہا ہے، مجھے گلے کر رہا ہے میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات شاید اس چیز کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو محبت ہو، وہ ہم سے راضی ہو رہا ہو، اس کے بدلے ہمیں کچھ اللہ عطا کرنا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے بے پناہ محبت کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ دیر کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی بہت بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات نے پورا کرنا ہوتا ہے، آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ تم انر ورک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو تنہائیوں کی جانب لے کے جاتا ہے۔ جب ان تنہائیوں کی جانب انسان بڑھتا ہے تو انسان خاموشی کی جانب بڑھتا ہے، اور اوپر سے انسان کو درد دل اللہ عطا کرتا ہے۔ جب انسان کو درد دل عطا کرتا ہے تو انسان اپنی ذات کا غوطہ لگاتا ہے اور اپنی روح کا سفر کرتا ہے، یعنی انر ورک کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ بھی مقصد ہو۔ چھٹا ایک بہت بڑا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خاموشی کے ساتھ تمہارے گناہ دھو رہا ہے۔ شاید تم نے زندگی میں اتنے گناہ کر دیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس بات کی خبر ہے کہ یہ بندہ آگے جا کے پھنس جائے گا، یہ حساب نہیں دے پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں دکھ دے کر، بیماری دے کر، تکلیف دے کر، خاموشی کے ساتھ اس کو تھوڑا لینتھی کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے گناہوں کو دھو رہا ہے، کیونکہ بیماری گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے، دکھ، غم، درد بیماری کو ختم کرتے ہیں، گناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ تو شاید اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے کچھ بہتر سوچ رہا ہے۔ ایک اور بہت بڑی آخر میں وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ شاید اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ نصیب کا گلہ بند کر دو۔ یاد رکھنا، نصیب کا گلہ کرنے والے کا نصیب ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ نصیب اس کا ٹھیک ہوتا ہے جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اور جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے اس کی تقدیریں اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ تو شاید اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ والا علم بھی عطا کرنا۔ اس پہ کبھی بعد میں بات ہوگی، بہت یہ ڈیپ سی بات ہے۔ آج کل اتنے، جزاک اللہ خیر و رازقین۔